تو کچھ لوگ تو ویسے ہی امام مہدی کی آمد کے منکر ہیں، چونکہ وہ احادیث کے منکر ہیں۔ موجودہ ان لوگوں میں سے سر فہرست بہت سارے لبرلز، منکرین حدیث، اور بالخصوص ایک اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، وہ ویسے ہی منکر ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت بھی آئے گی جس کو امام مہدی کہا جاتا ہو، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا قرآن مجید میں تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، صرف نماز کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں نمازوں کی رکعات کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہر رکعت کی ترتیب کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں عید الفطر کا تذکرہ بھی نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو خالہ اور بانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے ممانعت بھی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول دے دے وہ لیتے جاؤ، جس سے میرا رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ البتہ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے جس سے ہم کچھ استنباط کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام تمام ادیان پہ غالب نہیں ہو جائے گا۔